سیدنا طلحہ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو اپنی نماز کو جاری رکھے، اور جو کوئی اس کی باہر والی طرف سے گزرے اس کی پرواہ نہ کرے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ اگر آپ نے اپنی نماز کے سامنے سترہ رکھ لیا ہے تو نماز کے سامنے سترے کی باہر والی طرف سے جو گزر رہا ہے اس سے آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کسی سے ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر لے جاتے، اور جب رکوع کرتے پھر بھی تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر لے جاتے، پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اور سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین یا دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک نہیں اٹھاتے تھے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں۔ سیدنا حلب بائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ اس تکبیر اور قرات کے درمیان کی خاموشی کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھتا ہوں، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق اور مغرب میں ہے۔ اے اللہ، مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھو ڈال۔ اس کے علاوہ نماز شروع کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی پڑھتے تھے، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ آپ ان دونوں دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں یا ان دونوں دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیے، ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کی جو گمراہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ولا الضالین پڑھتے تو بلند آواز سے آمین کہتے ہیں۔
سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن کے کسی بھی حصے سے کچھ آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ نماز میں دونوں ہاتھوں کا کندھوں تک اٹھانا 4 جگہوں پر ثابت ہے۔ شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، اور جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے یہی عمل تب کرتے، اور جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت بھی یہی عمل کرتے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو یہ عمل بالکل نہیں کرتے۔ رفع الیدین کی مزید حوالہ جات ملاحظہ کریں۔ رکوع میں آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، کمر نہ تو سر سے اونچی ہو اور نہ ہی سر سے نیچی ہو۔ پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھیں اور ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت عظمتوں والا ہے۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ رکوع سے اٹھ کر یہ دعا پڑھیے، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اے ہمارے رب تیرے ہی واسطے تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ دوران سجدہ آپ کے پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، یعنی پیشانی کے بل، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک اور دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کپڑوں کو اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے۔ جلسے کی دعائیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان ہی دعائیں پڑھتے تھے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطا کر۔
سیدنا عبداللہ بن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کی قاعدہ میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی داہنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے اسے اٹھا لیتے، بس اس کے ساتھ دعا مانگ لیتے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے اللہ، اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ دیگر مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جن میں سے ایک دعا یہ بھی ہے: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواہ مسلم۔ یا اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے عذاب سے اور دجال کے فتنہ سے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
الله. کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں مردوں اور عورتوں کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اس ویڈیو کو اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچائیں تاکہ ان کی نماز بھی ٹھیک ہو سکے.